اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 12ویں پارے میں سورہ ہود کی 14 آیات کل مکمل ہو گئی تھیں اور اس کے بعد آج 15ویں آیت کریمہ سے اس کو شروع کرنا ہے۔ اور اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ من کانا، جو کوئی بھی ہے، یہ اللہ تعالی نے ایک طرح کی ڈانٹ پلائی ہے ان لوگوں کو جو لوگ اللہ کے احکامات کا اتباع نہیں کرتے، اور کچھ مفسرین کا خیال ہے کہ یہ کافروں یا مشرکین کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، اور کچھ کا خیال یہ ہے کہ اس آیت میں وہ مسلمان مراد ہیں جو لوگ نیکی کے اعمال اللہ کی بجائے کسی اور کو دکھانے کے واسطے کرتے ہیں۔ اور دوسری چیز جو اس آیت میں ہے وہ آخرت کا خوف ہے کہ آخرت میں تم لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ من کے لفظ سے جو ارشاد فرمایا ہے تو من کا لفظ عربی زبان میں جاندار چیزوں کے لیے بولا جاتا ہے، اور یہاں پر من کا لفظ جو آیا ہے تو اس سے مراد انسان، عام لوگ، اور من یہاں پر عام ہے، یعنی کوئی بھی، اگر مشرکین مراد لیں تو کوئی بھی مشرک، کوئی بھی شرک کرنے والا انسان، اور اگر ریاکار مسلمان مراد لیں تو کوئی بھی مسلمان۔ من کان یرید الحیات الدنیا، جو انسان ارادہ کرتا ہے دنیا کی زندگی کا۔ لفظ یریدو استعمال فرمایا، اور ارادہ جو ہے وہ علم کو مستلزم ہے کہ کوئی بھی آدمی، دو چیزیں اس میں الگ الگ ہیں، ایک ہے اس کا علم اور ایک ہے اس کا ارادہ، اور یہ نہیں ہوا کرتا کہ کسی انسان کو کسی چیز کا علم ہو تو وہ ارادہ بھی کر لے۔ ہم میں سے ہر آدمی کو علم ہے کہ انسان چاند پر جا سکتا ہے، لیکن یہ تو ضروری نہیں ہے کہ وہ انسان ارادہ بھی کر لے کہ چاند پہ جائے گا۔ اور جب ارادہ کرتا ہے کوئی تو ارادے کو علم لازم ہے، کیونکہ ارادہ جب کرے گا کہ میں اس چیز کو کھاؤں تو اسے علم ہوگا کہ یہ کیا چیز ہے۔ علم غلط ہو سکتا ہے، ممکن ہے جس چیز کو وہ حلال سمجھ رہا ہے وہ حرام ہو، جس چیز کو میٹھا سمجھ رہا ہے وہ چیز میٹھے کی بجائے کڑوی ہو، تو علم میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن ارادہ لازمی تقاضا کرتا ہے علم کا۔ یہ ہے اس بات کا مطلب کہ علم ارادے کو مستلزم ہے۔ ارادہ جو ہے وہ ہوتا ہی اس وقت ہے جب پہلے علم آتا ہے۔ تو اللہ نے یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ جن لوگوں کو دنیا کا علم ہے، بلکہ فرمایا کہ من کان یرید الحیات الدنیا، جو انسان بھی دنیا کی زندگی کا ارادہ کرتا ہے۔ اور ارادہ اصل میں فعل ہے قلب کا، دل کا، کہ انسان کا دل ارادہ کرتا ہے۔ اب ہم کہتے ہیں دماغ ارادہ کرتا ہے، تو یہ اتنی باریک چیزیں کہ دماغ ارادہ کرے یا دل ارادہ کرے، یہ شریعت میں نہیں ہوا کرتی، اور اس لیے کہ عام دنیا کی زبان میں کہتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا، ہر زبان میں یہ محاورہ ہے، تو محاورے کے اعتبار سے بات ہوتی ہے۔ اس لیے یہ سائنس کی تحقیق کی چیزیں بہت سی ایسی ہیں جو ہمیں بظاہر محسوس ہوتا ہے کہ یہ کچھ اور ہے، اور کتاب و سنت میں کچھ اور آیا ہے، تو وہ بات نہیں ہوتی۔ اصل حقیقت صرف اتنی سی ہے کہ قرآن اور حدیث اور یہ جو چیزیں ہیں ہر آدمی کے لیے ہیں۔ تو ایک عام آدمی کو کیا پتا ہے کہ دل سوچتا ہے، دماغ سوچتا ہے، کیا چیز ہے؟ اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں نہیں، انہیں اس بحث میں ڈالنا
خود انہیں راہ سے بھٹکانا ہے۔ اس لیے عام زندگی میں جو محاورے استعمال ہوتے ہیں، اسی طرح اللہ نے قرآن کو بھی نازل فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کوئی ارادہ کرتا ہے دنیا کی زندگی کا، یعنی دل سے پکا ارادہ، نیت اس نے کر لی دنیا کی، تو جس چیز کی اس نے نیت کی ہے وہ چیز اسے مل کر رہے گی۔ اسی لیے آیا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار انسانوں کی نیت پر ہے، اور یہ نیت بظاہر کہنے کو دل کا ارادہ اور چھوٹی سی چیز لگتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک طرح کی روح ہے تمام اعمال کی، اور انسان جتنے کام بھی کرتا ہے اس میں بنیادی طور پہ اس کے دل کا ارادہ ہے کہ اس نے دل سے کس چیز کی نیت کی، کیونکہ نیت جب ٹھیک کرتا رہے گا تو اس کی فکر کی اصلاح ہوگی، اور آدمی سب کچھ وہ ہے جو کچھ وہ سوچتا ہے۔ شریعت اسی لیے سوچ پہ پابندی لگاتی ہے، شریعت اسی لیے لوگوں کو ہر کام میں تلقین کرتی ہے کہ نیت کرو، نیت کرو، نیت کرو، تاکہ بار بار اس کا ذہن اللہ کی طرف متوجہ ہوتا رہے۔ پھر اسے آہستہ آہستہ عادت پڑ جاتی ہے کہ ہر چیز میں اللہ کی خوشی کی، ہر چیز میں اسلام کی پیروی کی، ہر چیز میں شریعت کے اتباع کی نیت کرنی ہے، اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ جب اسے اس نیت کی ایسی عادت پڑ جاتی ہے کہ گناہ کرنے لگے تو وہ ڈھونڈتا ہے اس کا دماغ اور دل کہ اب کیا نیت کروں، کوئی نیت نہیں ملتی۔ نتیجہ یہ کہ اس سے کم یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اعتراف جرم کا احساس پیدا ہوتا ہے، اور یہ اعتراف جرم بنیاد بن جاتا ہے توبہ کی۔ کتنی مرتبہ جرم کرے گا، ضمیر بار بار ملامت کرے گا کہ مت کرو یہ کام، مت کرو مت کرو، اور انسان کا نفس ٹوٹ جاتا ہے ضمیر کے اصرار کے سامنے، تو کسی دن تو توبہ کر لے گا۔ اور اگر نیت ہی نہیں کرتا، حتیٰ کہ نیکی کے کاموں میں بھی، تو وہ انسان اس کا ثواب بہت سے کاموں میں نہیں پاتا۔ کچھ چیزیں جو غیر اختیاری ہیں، شریعت کہتی ہے نیت نہیں بھی کی تو بھی اس کو اس کا ثواب ملے گا۔ مثلا کسی انسان نے درخت لگا دیا، کسی انسان نے کسان نے کھیتیاں لگا دی، اب اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو جانور بھی کھائے گا، جو پرندہ بھی ان دانوں کو چگ لے گا، اس کو ثواب ملے گا۔ اب اس کی نیت تو نہیں تھی، بلکہ نیت تو یہی تھی کہ فصل جب پیدا ہو تو پرندوں کو اڑائیں گے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے فضل فرمایا، اس کو دے دیا ثواب۔ یہ چیزیں تو اختیار سے باہر تھیں، وگرنہ جو چیزیں انسان کے اختیار میں شامل ہیں اگر ان کی نیت نہیں کرے گا تو اللہ کے ہاں سے ثواب بہت مشکل ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی انسان حتیٰ کہ نماز پڑھاتا ہے اور وہ امامت میں نیت نہیں کرتا لوگوں کو نماز پڑھانے کی، تو اسے امامت کا ثواب نہیں ملے گا۔ بار بار کہا گیا ہے جو فکر کرتے ہو، جو دل سے پکا ارادہ کرتے ہو، اس کو تم واچ کرتے رہو، بغور دیکھتے رہو ٹھیک طرح کہ یہ کہیں خراب تو نہیں ہو گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شخص بھی دنیا کی زندگی کا ارادہ کرتا ہے، یعنی دل سے وہ چاہتا ہے کہ دنیا کی زندگی اسے ملے، اور صرف زندگی دنیا ہی کی نہیں، اس کے ساتھ ایک اور چیز بڑھا دی کہ دیکھو وہ کیا چاہتا ہے، وزینتہا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کی رونقیں بھی چاہتا ہے۔ یہ ہے وہ چیز جس کی مذمت کی گئی ہے۔ ایک درجہ ہے انسان کی دنیا میں، انسان کی زندگی میں دنیا کی ضروریات کا، اور ضروریات زندگی وہ جائز۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی حدیث نے فیصلہ کر دیا کہ انسان کی زندگی میں کیا ضروریات ہیں۔ جب ان پہ قرض کا بوجھ ہو گیا تو یہودی آئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ معاذ کی چیزوں کو بیچ دیں، قرقی کریں، نیلام کریں، اور ہمیں ہمارے پیسے اس سے دلوا دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دیکھو بھائی، میں معاذ کے کپڑے نہیں بیچ سکتا جو ضروریات زندگی کی چیزوں میں سے ہیں، اور آپ نے فرمایا اسی طرح اس کے کھانے پینے کے برتن وہ نہیں بیچے جا سکتے۔ ایسے ہی جو آلات ہیں جن کے ذریعے وہ کاشتکاری کرتے تھے وہ بھی نہیں بیچے جا سکتے۔ چوتھی چیز آپ نے فرما دی کہ اس کا گھر نہیں بیچا جا سکتا۔ پانچویں چیز آپ نے فرمایا اس کی سواری جو ضرورت کی چیز ہے وہ نہیں بیچی جا سکتی۔ چھٹی چیز اس کا نوکر ہے
جو ضرورت کی چیز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیزیں اس کی ضروریات زندگی میں جو شامل ہیں میں ان کو تو بیچ نہیں سکتا، نہ خرقی نہ نیلام، اور اس کے زائد کوئی چیز اگر معاذ رضی اللہ عنہ کے گھر ہے تو مجھے بتاؤ، میں اسے بیچ دیتا ہوں۔ اور اس سے معاذ رضی اللہ عنہ کے ہاں اس سے زیادہ کوئی چیز نہیں نکلی۔ اس حدیث نے فیصلہ کر دیا ہر مسلمان کے لیے کہ اس کی ضروریات زندگی میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں، اور دوسری احادیث میں بھی یہی پھر آ گئی تفصیل اس کی۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارے گھر میں کتنے بستر ہیں، پھر ارشاد فرمایا ایک بستر تمہارا اور ایک تمہاری اہلیہ کا اور جتنے تمہارے بچے ہیں ان کا، اور وہ جو تمہارے ہاں مہمان آتے ہیں ان مہمانوں کی نسبت سے، کسی کے گھر کم آتے ہیں مہمان، کسی کے ہاں زیادہ آتے ہیں، آپ نے فرمایا بس یہ تو تمہاری ضروریات زندگی ہیں، اور اس سے جو زائد بستر ہیں انہیں بیچ دو۔ ہر انسان کی زندگی کی ضروریات مختلف ہیں اور خطے کی ضروریات مختلف ہیں۔ ایک آدمی ایسے علاقے میں رہتا ہے جہاں سال میں 6 مہینے برف پڑتی ہے، گرمیوں میں ٹیمپریچر زیادہ نہیں ہوتا، اس کے لیے اے سی ایئر کنڈیشن جو ہے وہ شاید ضروریات زندگی میں نہ ہو، اور ایک ایسی جگہ پر رہتا ہے جہاں 10 مہینے گرمی پڑتی ہے، وہاں اس کی ضروریات زندگی میں شامل ہے۔ تو تمدن کے حساب سے ضروریات زندگی بدلتی چلی جاتی ہیں۔ اس میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کمال کی چیز لکھی ہے ارتفاقات کے عنوان سے۔ یہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا عنوان ہے، اور اس کا کہیں کہیں استعمال عز الدین بن عبد السلام رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، جو 7ویں صدی کے علماء میں سے اور فقہاء میں سے تھے۔ تو عز الدین بن عبد السلام رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ارتفاقات پر سب سے زیادہ، بلکہ عز الدین بن عبد السلام رحمۃ اللہ علیہ سے بھی زیادہ روشنی شاہ صاحب نے حجت اللہ البالغہ میں ڈالی ہے، اور اس پہ لکھا ہے کہ ارتفاقات کیا ہیں، تمدن کیا ہے، تہذیب کیا ہے، انسانی تہذیب کس طرح جنم لیتی ہے، کیسے پرورش پاتی ہے، اور اس کے قریب قریب کی کچھ باتیں مقدمہ ابن خلدون میں مل جائیں گی۔ ابن خلدون نے بھی اس کی صراحت کی۔ تو ایک درجہ تو ہو گیا ضروریات کا، یہ جائز ہوا، صحیح ہو گیا۔ اس ضروریات سے آگے بڑھ کر درجہ آسائش کا آ جاتا ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے گاڑی تو مجھے لینی ہے، بھلی گاڑی، اچھی گاڑی مجھے دیکھنے میں پسند آئے، گھر والوں کو پسند آئے۔ ایک آدمی کہتا ہے کپڑے تو پہننے ہی ہیں، کپڑے کیوں نہ اچھے لے لیے جائیں، بہتر کپڑے لے لیے جائیں جس کی وجہ سے سردی گرمی سے تحفظ ہو جائے۔ پھر وہ جاتا ہے مارکیٹ میں تو کہتا ہے اس کلر کے نہیں، اس کلر کے کپڑے پسند کر لینے چاہیے۔ یہ سب آسائش کی، آرام کی چیزیں ہیں، بالکل ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی ہی چیزوں کے متعلق فرما دیا ہے کہ یہ چیز درست ہے، اسے ایسے نہیں تم ایسے کر لیتے۔ تو وہ سب آسائش کی، آرام کی چیزیں ہیں، انسان کی چوائس ہے، اس کو پسند آتی ہے چیز، شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی۔ اور اس سے بھی آگے چل کر ایک چیز یہ ہے کہ انسان اس آرام، آسائش اور ضروریات کی زندگی سے آگے بڑھ کے کبر کی زندگی گزارنا چاہے، اور وہ چاہے کہ اس کے پاس ایسی ایسی چیزیں آ جائیں جس کی وجہ سے وہ لوگوں کو حقارت کا احساس دلائے، لوگوں کو یہ احساس دلائے کہ تم کم درجے کے ہو، یا لوگوں پر اپنا فخر، غرور ثابت کر سکے۔ شریعت کہتی ہے یہ چیز حرام، مت پڑھو اس چیز میں، قطعاً اس میں نہ ہو کہ انسانیت کی تذلیل ہو اور انسان اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنے لگے، کبھی اس چیز میں نہ پڑنا۔ اور اسی لیے جن لوگوں کے ہاں شریعت کا اتباع ان کی طبیعت بن گئی تھی، ایسے ایسے لوگ تھے جو بالکل جائز اور صحیح کام کو اس وجہ سے کبھی چھوڑ دیتے تھے کہ ایسے نہ ہو ہماری نیت میں کل کچھ گڑبڑ ہو جائے۔ وہاں اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور بہت بڑے صاحب علم ہندوستان میں، دیوبند میں بڑے بڑے لوگوں نے حضرت سے پڑھا۔ جب بھی سردیاں آتی تھیں، بارشوں کا بلکہ موسم آتا تھا، تو اپنے گھر کی چھت پہ مٹی ڈلواتے تھے۔ بڑے بڑے دارالعلوم کے اساتذہ آتے تھے، مٹی ڈال رہے ہیں، طالب علم بھی مٹی ڈال رہے ہیں، مفتی صاحب بھی آ کے مٹی ڈال رہے ہیں، اور وہ اپنے گھر کو ٹھیک کرتے تھے۔ تو ایک دن ان سے حضرت سے کسی نے کہا کہ حضرت یہ ہر سال مٹی کا معاملہ ہوتا ہے، منگائی جاتی ہے، پھر ڈالنا، پھر یہ سارا دن اس میں لگ جاتا ہے، اور آپ پکا گھر کیوں نہیں بنا لیتے، رینٹل ڈال لیں، آپ کے بیٹے بھی ملازم ہو گئے، الحمدللہ گھر میں پیسے بھی ہیں، تو ایسے کیوں نہیں کر لیتے؟
تو استاد کہتے ہیں مفتی صاحب نے مجھے چپکے سے کہا، کہنے لگے اس پورے محلے میں کوئی مکان دیکھتے ہو پکا؟ ہم نے کہا حضرت پکا تو نہیں ہے. تو کہنے لگے اگر ہم پکا مکان بنا لیں گے تو ان کا دل دکھے گا. تو لوگوں کے دل میں جی میں کیا آئے گی کہ ہم نے کیا کیا، اس لیے ہم کبھی پکا مکان نہیں بنائیں گے جب تک کہ لوگ نہ بنا لیں. ایک ایک کر کے پورے محلے کے مکانات پکے ہو گئے اور تب جا کر ان کا مکان پکا ہوا، اور وہ بھی شاید ان کی حیات کے بعد ان کے بیٹوں نے بنایا. یہ چیزیں ہیں جب انسانیت اور احساس اور دل میں یہ رہے کہ ہم نے لوگوں کے اب عام سطح پہ ہی رہ کے بات کرنی ہے، عام سطح پہ ہی رہنا ہے، تو پھر یہ چیزیں خود بخود بھی آ جاتی ہیں انسان. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام طور پہ زندگی میں معاملہ یہ رہا ہے ابتدائی سالوں میں کہ حدیث میں آیا ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان ایسے بیٹھتے تھے کہ آنے والے کو پوچھنا پڑتا تھا کہ من کان فیکم محمد، تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ من فیکم، تم میں کون ہے؟ اور یہاں تک کہ جب لوگ بڑھنے لگے آہستہ آہستہ اور بہت زیادہ لوگ اسلام میں آ گئے تو تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک مخصوص جگہ بنا دی گئی. وگرنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے لوگ ہوتے تھے ویسے ہی ان کے ساتھ بیٹھتے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے، میں ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا تھا خود، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا اور جو تکیہ میں نے لگایا ہوا تھا وہ پیش کر دیا اور تکیہ تھا نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے اس کے کہ وہ تکیہ لے لیتے، وہ فرماتے ہیں کہ پھر یہ ہوا کہ آپ بیٹھے اور وہ تکیہ میرے اور اپنے درمیان رکھ لیا اور باتیں کرتے رہے، اور جب بات پوری ہو گئی تو آپ تشریف لے گئے. حالانکہ تکیہ لگانا کسی سے قبول کرنا یہ بھی ثابت ہے، مگر یہ بھی ثابت ہے دوسری چیز. اس لیے جو انسان اپنے آپ کو ذرا دوسروں سے سپیریئر سمجھتا ہے، اس کے اقوال، اعمال، چلنے پھرنے کا انداز، حتیٰ کہ دیکھنے کا انداز تک بدل جاتا ہے. اسی لیے قرآن نے ان چیزوں پر شدید گرفت کی ہے کہ انسانوں میں انسانیت رہے اور وہ بندگی کے دائرے سے نہ نکلے. یہاں پر فرمایا ہے جو شخص یہ چاہتا ہے دنیا کی زندگی وزینتہا، اور اس کی زیبائش اور آرائش، مومن انسان نہیں، وہ تو آسائش چاہتا ہے، زیبائش چاہتا ہے، مگر اللہ کے لیے، اطمینان کے لیے، زندگی آرام سے گزارنے کے لیے کوئی بات نہیں. اور کافر کس لیے چاہتا ہے؟ وہ اس لیے چاہتا ہے کہ لوگوں کو پتا چلے کہ میری زندگی کیسی ہے، میں کتنا بڑا آدمی ہوں. اللہ نے فرمایا نوفی الیہم اعمالہم، ہم ان لوگوں کے اعمال ان کو لوٹا دیں گے، پھیر دیں گے ہم ان کو ان کے عمل اسی میں، فیہا، اس دنیا میں ہی پھیر دیں گے. جو نیکیاں وہ کر کے آئے تھے ہمارے پاس وہ سارے اعمال ان کے ہم ان کو دنیا میں دے دیں گے. کافر کو اس کی نیکیوں کا ثواب جو دنیا میں ملتا ہے یہ اس کی دلیل ہے کہ کافر انسان کی جو نیکیاں ہوتی ہیں اس کے مختلف درجات ہوتے ہیں. کافر کی نیکی کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے ہاں اتنی برکت کا باعث اس کے لیے بن جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ لوگوں سے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم نے جو کفر کے زمانے میں نیکیاں کی تھیں اس کا کیا بنا؟ تو آپ نے فرمایا جو تم نے اسلام قبول کیا ہے یہ تمہاری اس کفر کی نیکیوں کی وجہ سے تمہیں اللہ نے اسلام کی توفیق دی. حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ نے کہا، پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ بہت سخی آدمی تھے زمانہ کفر میں بھی اور اسلام لانے کے بعد تو خیر تھے ہی تھے. تو حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ نے پوچھا تو آپ نے فرمایا اسلمت علی ما اسلفت، یہ جو اسلام کی توفیق اللہ نے دی ہے یہ ان نیکیوں کی وجہ سے ہے جو تو نے کفر کے زمانے میں کی تھی. اسی لیے اختلاف اس بات پر ہوا ہے کہ کافر کی نیکی ضائع ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. تو بہت سے محدثین اور فقہا اس طرف گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کافر کی نیکی بھی ضائع نہیں ہوتی، اللہ کسی نہ کسی صورت میں اس کا اجر دے دیتا ہے. اور اس کی تین بڑی مشہور صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ اس کافر کی نیکی کا عوض اسے دنیا میں ہی دے دیا جاتا ہے. یہ ہے وہ چیز جو یہاں فرمائی ہے کہ نوفی الیہم اعمالہم فیہا، ہم ان لوگوں کے ان کے اچھے کاموں کا اجر کافروں کا اس دنیا میں ہی دنیا کی زندگی میں ہی دے دیں گے، جہاں وہ آسائش، آرام، سکون اور اس سے بھی زیادہ بڑھ کر کبر اور دنیا چاہتے تھے ہر چیز ہم انہیں دے دیں گے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ ان نیکیوں کو خدا قبول کر لے اور ان لوگوں کی نیکیوں کے بعد انہیں دین کی توفیق دے دے.
اور تیسری صورت یہ اس کی بن جاتی ہے کہ قیامت میں وہ نیکیاں ان کے برے اعمال کے عوض میں آ جائیں اور اعمال کا خاتمہ کر دیں۔ ایک کافر شراب پیتا تھا، گناہ کے کام کرتا تھا، اور ادھر اس کی نیکیاں آ گئی، تو اس کی نیکیوں کو دیکھا جائے اور اس کے برے اعمال کو نیکیاں جتنی تھیں وہ برے اعمال اتنے مٹا دیے جائیں۔ البتہ کفر کے مقابلے میں کوئی نیکی قابل عمل قبول نہیں ہوتی، کفر کے مقابلے میں تو ایمان ہی آتا ہے، اس لیے کفر کی سزا الگ ہے اور برے کاموں کی سزا الگ ہے۔ ایک کافر ہے، اس نے جھوٹ نہیں بولا تو قیامت میں اسے جھوٹ کی سزا کیوں دی جائے گی؟ کچھ بھی نہیں۔ اور ایک مسلمان ہے، اس نے جھوٹ بولا ہے تو اعمال کے درجے کی جو سزائیں ہیں اس کو ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم ان کے نیکی کے اعمال کی جزا، جو بھی چیزیں ہیں، جو اعمال انہوں نے کیے انہیں دنیا میں دیں گے، وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، اور ان میں انہیں کسی طرح کا تبخیس، خسارہ، کوئی کمی نہیں واقع ہوگی، پوری۔ اور آیت کو آپ دیکھیے، اس میں جس زور اور شدت کا بیان کیا جا رہا ہے وہ الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے کہ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، جو آدمی دنیا کی زندگی اور اس میں رونقیں چاہتا ہے، نوفی الیہم اعمالہم فیہا، ہم اس کے اعمال اس کو لوٹا دیں گے اس دنیا کی زندگی میں، وہم فیہا لا یبخسون، اور اس کے ان اعمال میں اس جزا میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ پورا یقین دلائے کہ بات تو اتنی سی ہے کہ تم کس چیز کو چاہتے ہو۔ ایک بات ہو گئی، جب انہیں ساری چیزوں کی اعمال کا بدلہ دے دیا جائے گا تو اولئک الذین، ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جن کو یہ اعمال کا بدلہ دیا جا رہا ہے، لیس لہم فی الآخرۃ، ان کے لیے آخرت میں نہیں ہے الا النار، سوائے جہنم کے، آگ کے علاوہ کوئی چیز۔ اس لیے جساس رحمت اللہ علیہ نے اس پر لکھا ہے اپنی تفسیر میں کہ اعمال خیر، نیکی کے اعمال اگر کوئی انسان محض دنیا کے لیے کرتا رہے گا تو اسے آخرت کا اجر نہیں ملے گا۔ آخرت کے اجر کے لیے چاہیے کہ اللہ سے ثواب کی نیت رکھے، اللہ سے ثواب کو مانگے۔ ثواب کس چیز کا نام ہے؟ ثواب نام ہے اللہ کے قرب کا، کہ اتنا اور قریب ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ من قام ایمانا و احتسابا، جس انسان نے ایمان کے ساتھ یہ کام کیا، جس انسان نے ثواب کی نیت سے یہ کام کیا، تو احتساب اور ایمان کے ساتھ یہ روزہ رکھا، جو رمضان کی راتوں کو ایمان کے ساتھ کھڑا ہوا اور ثواب کی نیت سے کھڑا ہوا، یعنی اللہ کے قرب کی نیت سے کہ اللہ تعالیٰ اس میں مجھے اجر دیں گے، اور اجر کا مطلب یہ ہے کہ میں خدا کے اور قریب ہو جاؤں گا، اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہوں گے۔ اسی لیے ہمارے حضرت کہتے تھے، مولانا میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے کہ مومن بد نیت کم ہوتا ہے اور بے نیت زیادہ ہوتا ہے، کہ وہ نماز پڑھے، روزہ رکھے کسی کو خوش کرنے کے لیے، ایسے کم چانس ہوتا ہے، مگر یہ کہ وہ بے نیت ہو یہ اکثر ہوتا ہے، کہ نیت کچھ نہیں، آئے مسجد میں نماز پڑھ لی، اور اگر وہ ثواب کی نیت رکھتا تو یقیناً اسے اس آنے میں زیادہ فائدہ ہوتا۔ آنا تو تھا ہی، ایک آدمی اس گیٹ سے داخل ہوتا ہے، مسجد میں آ گیا، اور اگر اس نے صرف یہ نیت کر لی تھی کہ وہ نماز پڑھے گا تو نماز کی ہو گئی، اور اگر اس کے ساتھ یہ بھی نیت کر لی تھی کہ اللہ جتنی دیر تک میں اس مسجد میں ہوں، اعتکاف کرتا ہوں، تو چاہے وہ 1 گھنٹہ بیٹھے اور چاہے وہ 10 منٹ رہے، جتنی دیر بھی وہ رہے گا، وہ اعتکاف کی نیت کی وجہ سے نفل اعتکاف کا اسے ثواب ملے گا۔ ایک آدمی آتا ہے، 2 رکعتیں پڑھتا ہے، تحیت المسجد جسے کہتے ہیں، کہ مسجد میں آنے کا شکر ادا کرتا ہے اللہ کا، اسی میں وہ نیت کر لیتا ہے کہ جو وضو کی توفیق اللہ نے مجھے دی تھی اس پہ بھی مجھے 2 شکر کے نفل ادا کرنے چاہیے تھے، وہ اس میں یہ بھی نیت کر لیتا ہے، اس کی دونوں نیتیں قابل قبول ہو گئی۔ ایک تیسرا آدمی آتا ہے اور وہ ان 2 نفلوں میں ہی توبہ کی بھی نیت کر لیتا ہے، دل میں یہ خیال ہے کہ اللہ مجھے معاف کرے جو غلطیاں میں نے کی ہیں، یہ 2 نفل پڑھتا ہوں، پھر اس کے بعد توبہ کروں گا، استغفار کروں گا، اللہ سے معافی مانگوں گا، ان تینوں نفل کے درجے کی چیزیں نا اسے یہ ثواب مل جائے۔ ایک چوتھا آدمی آتا ہے، وہ کہتا ہے کتنے کام ہیں جن میں استخارہ کرنا ہے، 2 رکعتیں تو پڑھنی ہے، وہ 4 نیتیں کر لیتا ہے، 4 کا ثواب اسے مل جائے گا۔ اللہ نے اپنے قرب کی بے شمار راہیں رکھی ہیں۔ عوارف المعارف میں شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، انہوں نے کہا اللہ تک پہنچنے کی اتنی راہیں ہیں، اتنے تو سانس بھی انسان زندگی میں نہیں لے سکتا۔
لیکن انسان اس کی ہم لوگ قدر نہیں کرتے. اس لیے جب نیکی کے کام دنیا کی خاطر کیے جائیں گے، لوگوں کو دکھانے کی خاطر، تو یہ آیت بتاتی ہے جساس رحمت اللہ نے کہا کہ اسے اس کا ثواب نہیں ملے گا. اولئک الذین، ایسے لوگ ہیں، لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، جن کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے کچھ نہیں ہے. یعنی وہ دنیا میں جو کچھ چاہتے تھے انہیں مل گیا. وحبط ما صنعوا، اور برباد ہو گیا، ختم ہو گیا، ما صنعوا، جو کچھ انہوں نے کیا تھا، فیہا، اس میں، اور جو کچھ انہوں نے بظاہر نیکیاں کی تھیں وہ سارا مٹ گیا. جو کچھ انہوں نے کیا تھا اس جگہ دنیا میں، جو کچھ وہ کرتے رہے غلط نیت کی وجہ سے سارا مٹ گیا ان کو. آخرت میں انہیں اس کا ثواب نہیں ملا. ہسپتال بناتا رہا، دفاع عامہ کے ادارے بنتے رہے، اسکول بنتے رہے، اور نیت درمیان میں کیا تھی؟ نیت یہ تھی کہ لوگ کہیں گے بڑا نیک آدمی ہے، لوگ کہیں گے کہ یہ تو اپنے وقت کا بہت بڑا ریفارمر ہے، لوگ کہیں گے کہ اس انسان نے ایسے ایسے اچھے کام قوم کے لیے کیے ہیں، اللہ اس کو دکھا بھی دے گا، وہ ان چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لے گا، اور اللہ کے ہاں جب پہنچے گا تو اس کے لیے کچھ نہیں. اس لیے آدمی حسن عمل پر غور کرے. شریعت نے یہ نہیں کہا کہ بہت زیادہ اعمال کرو، شریعت کہتی ہے تھوڑا عمل کرو مگر خوبصورت عمل کرو. حسن عمل ہے اللہ کے ہاں مقابل قبول ہے. ایک آدمی ہے اور وہ حسن عمل اپنے عمل میں اچھا کام کرتا ہے، وہ اللہ کا قرب اسے زیادہ دلائے گا. اس کی مثال آپ ایسے سمجھ لیجئے کہ ایک آدمی نفل حج کرتا ہے، حج اس پہ فرض نہیں ہے، عمرہ تو خیر ویسے بھی فرض نہیں، اور اس کی بجائے اسے خیال آتا ہے کہ میرے محلے میں اتنے غریب لوگ رہتے تھے، تو کیوں نہ میں اس پیسے کو ان کو صرف کروں. تو حج میں اگر 1 لاکھ اس کا خرچ ہوتا تھا، اسی 1 لاکھ کو وہ کسی 2-4 آدمی کو دیتا ہے کہ تم لوگ اپنا کام کر لو. اب بظاہر اس کی کوئی شہرت نہیں ہوئی اور نہ کسی نے اسے جانا، لیکن اس انسان کا یہ عمل نفل حج سے زیادہ افضل ہے. فقہا کہتے ہیں کہ اس کو کرنا چاہیے. آج سے 300 برس قبل کے فقہا کہتے تھے کہ مسلمانوں میں غربت کا معیار آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا ہے، اس لیے وہ کہتے تھے کہ جہاں تک ہو سکے نفل حج کی بجائے عام طور پہ ادارے قائم کرنے چاہیے، ان لوگوں کی مدد کرنی چاہیے جو لوگ نادار ہیں، تاکہ غربت مسلمانوں میں کم. فقہا نے 2 چیزیں ایسی لکھی ہیں جو آج سے 300 سال پہلے، جس کو وہ کہتے تھے 250 برس پہلے کہتے تھے. 1680-1690 میں یہ فتاوی عالمگیری مرتب ہوا ہے اورنگزیب رحمت اللہ کے زمانے میں، اور 1780، پھر 1800 اور پھر 1900. اب آپ دیکھ لیجئے یہ 325 برس گزر گئے. 2 چیزیں فقہا کی بہت سی ہیں، لیکن 2 اس میں سے ایسی ہیں کہ دیکھ کے تعجب ہوتا ہے. ایک چیز انہوں نے لکھی ہے فتاوی عالمگیری میں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں اولاد کی تربیت اور دین پہ اسے قائم رکھنا بڑا مشکل کام ہو گیا ہے. اس لیے اگر کوئی ایسے طریقوں پر عمل کرے کہ اس کے ہاں زیادہ اولاد نہ ہو تو اس کے لیے گنجائش. کہ اس زمانے میں روتے تھے. اگر آج کا دور دیکھ لیتے تو ان معصوموں بیچاروں کو کیا پتا تھا کہ کیا کیا زمانے میں وقت کے اندر خرابیاں آ گئی ہیں. وہ اس زمانے میں کہتے تھے کہ اولاد کی صحیح تربیت ہمارے دور میں مشکل ہو گئی ہے، اس لیے ایسے کام، ایسے ذرائع اختیار کرنا جس سے اولاد کم ہو، یہ درست ہے، گنجائش ہے اس کی. اور دوسری چیز وہ حج اور عمرے کا اس وقت کہتے تھے کہ نفل حج کی حوصلہ شکنی کی جائے، نفل حج پہ لوگوں کو زیادہ نہ کہا جائے، اور اس کی بجائے لوگوں کو بتایا جائے کہ مسلمانوں کی مدد کریں، پیسہ اس مد میں خرچ کریں تاکہ مسلمانوں میں غربت کم ہو. اور یہ مسائل ایسے ہیں جو اب تک بھی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے. خاص طور پہ اب یہ جو اس امت میں چل پڑا ہے رمضان کے عمرے، اور رمضان میں ہر آدمی جا رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے، اور ہم تو اتنے سال سے رمضان میں گزار رہے ہیں. یہ بڑا خطرناک رجحان ہے، اور یہ اب ہو گیا ہے. ایک تو یہ کہ شروع ہو تو آدمی اس کی تردید کرے، اب یہ اس امت میں جڑ پکڑ گیا. اللہ ہی جانے کہ کب جا کر ٹوٹے گی. اس امت میں آہستہ آہستہ ایسی خرابیاں آ گئی ہیں جس کا پچھلے دور میں تصور نہیں تھا. ان خرابیوں میں سے ایک خرابی یہ آ گئی ہے کہ یہ سب رمضان میں زکوٰۃ دینے لگے. کوئی فتوے کی بات سنتا ہو تو ہم کہیں یہ بدعت لوگوں نے اختیار کر لی.
بھئی ایک آدمی کو ضرورت پیسے کی، زکوٰۃ کی رقم کی، فرض کر لو ربیع الاول میں، اب یہ بیٹھا رہے گا زکوٰۃ کے پیسے رکھ کے کہ رمضان آئے گا پھر ہم اسے دیں گے. یہ کیوں رمضان میں دیں گے؟ اس لیے کہ رمضان میں فرض کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے. اور ادھر نظر دی جاتی کہ اس انسان کا، چاہے وہ کیسا بھی انسان ہے، فاسق و فاجر ہے، کافر تو نہیں ہو سکتا، کافر کو تو زکوٰۃ نہیں لگتی، کیسا ہی گناہ گار مسلمان ہے، اس کی ضرورت اگر 6 مہینے پہلے حل ہو جاتی ہے، وہ اللہ کا زیادہ قرب دلائے گی، اللہ کے ہاں اس پہ زیادہ مغفرت کی امید ہے، قبولیت کی امید ہے. اس لیے کہ اس بیچارے کو اب پیسے چاہیے، بیمار ہے، اب اس نے آپریشن کرانا ہے، اسے کہنا کہ 2 مہینے تم ٹھہر جاؤ اور 2 مہینے بعد تمہیں پیسے دے دیں گے. اس کی بیماری بڑھ جائے گی، خرچہ بڑھ جائے گا، اور 60-70 دن جو تکلیف سے گزارے گا وہ سب آخر کس طرح پورا ہوگا. اس لیے یہ ایسی چیزیں اب آ گئی ہیں اس امت میں، اور اس کی بنیادی وجہ علم کا نہ ہونا ہے اور علماء کی غفلت ہے. وہ ان چیزوں کو بیان نہیں کرتے. اگر وہ ہر جمعے کو خطبے میں ہر جگہ لوگوں کو بیان کریں اور بتائیں کہ ان چیزوں کو توڑ دو، ان چیزوں کو ختم کرو، یہ عمرے ہر سال رمضان کے کرنا، اسی طرح زکوٰۃ کو رمضان کے ساتھ مخصوص کر لینا، یہ چیزیں شریعت سے ثابت نہیں ہیں، اور ان کی بجائے جو اس سے بھی عمدہ کام ہے شریعت نے اس کی تلقین کی ہے تو لوگوں کو سمجھ آئے. وگرنہ یہ بات اب اتنی عام ہو گئی ہے کہ اس کے خلاف، اس کے برعکس سننا گوارا ہے. پچھلے دور میں وہ دور ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا، ابھی تک لوگ موجود ہیں، ابھی تک لوگ موجود ہیں کہ رمضان سے پہلے رجب کے مہینے کو کہتے تھے یہ زکوٰۃ کا مہینہ. رجب جب آتا تھا تو کئی لوگ کہتے تھے جی رجب آ گیا، زکوٰۃ کا مہینہ آ گیا، دے دیں. وجہ کیا تھی؟ مسلمان زکوٰۃ دیا کرتے تھے دینی مدارس کو، تو رجب میں یہ ہوتا تھا کہ مدارس میں زکوٰۃ آنا شروع ہو جاتی تھی. شعبان میں بچوں کے امتحان ہو جاتے تھے، رمضان فارغ، شوال سے کلاسز شروع ہو جاتی تھی مدارس میں. تو ہوتا یہ تھا کہ وہ رجب میں جب پیسے آتے تھے تو رجب اور شعبان کے کچھ دن پیسے آتے آتے وہ حساب کر لیتے تھے کہ ہمارے مدرسے میں اس سال زکوٰۃ کی اتنی رقم آ گئی ہے، آئندہ سال اس سے اتنے بچوں کو تعلیم دی جا سکے. یہ تھا مسئلہ جس وجہ سے رجب کو زکوٰۃ کا مہینہ کہا جاتا تھا. لیکن اب پچھلے کچھ سالوں سے 20-30 برس سے وہ ٹرینڈ بدل گیا اور لوگ کہتے ہیں جی رمضان میں زکوٰۃ، اس لیے کہ پاکستان میں رمضان میں زکوٰۃ چونکہ کاٹی جاتی ہے بینکوں میں، اس لیے عام لوگوں کا بھی رجحان یہ ہو گیا. اور یہ چیزیں مناسب نہیں ہیں، شریعت کا ان چیزوں سے تعلق نہیں، لوگوں کی اپنی خواہشات اور معاملات ان کے الگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا، اور برباد ہو جائیں گے ان کے اعمال جو کچھ یہاں کرتے رہے. رفاع عامہ کے ادارے، ہسپتال، اسکول، جو چیزیں جس نیت سے بنائی ہیں وہ نیتیں اس کے سامنے آئیں گی. اگر شہرت کی نیت تھی تو اللہ اسے شہرت دے دے گا، خدا سے ثواب کی نیت تھی تو ثواب اسے دے گا. بہت بڑے نیکی کے کاموں میں سے ہسپتال بنانا ہے، بہت بڑے نیکی کے کاموں میں ہسپتالوں کی تعمیر ہے، ڈسپینسریز بنانا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اس کے لیے ارشاد فرمایا ہے کہ اس حدیث کے الفاظ پر غور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا. آپ نے فرمایا قیامت میں ایک آدمی لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے، بڑی طویل حدیث ہے، اس کا خلاصہ یہ کہ اس سے پوچھیں گے کہ بھئی میں بھوکا تھا اور تم نے کھانا نہیں کھلایا. اور وہ کہے گا پروردگار تو اس سے بلند و بالا ہے کہ بھوک تجھے تنگ کرے. تو اللہ فرمائیں گے میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، تو اگر اسے کھانا کھلا دیتا تو آج وہ کھانا یہیں تو پا لیتا، یعنی اس کھانے کا ثواب آج ہم تمہیں یہاں دیتے. لفظ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا الفاظ یہ ہیں کہ اس کھانے کو تو آج یہاں پا لیتا. پھر فرمایا کہ پیاسا ہوگا اور اس سے کہیں گے اللہ تعالیٰ پانی نہیں پلایا تو نے. وہ کہے گا پروردگار تجھے کیا پیاس لگتی ہے، تو تیری ذات اس سے بالا ہے. تو اسے کہیں گے اگر تو نے پانی پلایا ہوتا تو آج اس پانی کو یہاں پاتا. اور پھر اسے کہیں گے میں بیمار تھا اور تو میری عیادت کو نہیں آیا، تو نے مجھے پوچھا نہیں. وہ کہے گا اللہ بیماری تیری شان سے دور کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اگر تو فلاں تیرے محلے میں بیمار تھا، اگر تو اس کے پاس جاتا، اسے پوچھتا تو وجدتنی عندہ، تو مجھے اس کے پاس پا لیتا. یہ نہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ عیادت کا ثواب آج تجھے یہاں ملتا. کیوں اس کو بدلا ہے؟ یہ بتانا ہے
کہ کھانا کھلانے اور پانی پلانے سے بھی زیادہ ثواب کی چیز یہ ہے کہ تم مریضوں کی عیادت کرو. فرمایا کہ تم مجھے اسی کے پاس پا لیتے، وہیں دنیا میں ہی میں تمہیں مل جاتا. یعنی اس کی برکتیں اور اللہ کے انعامات تمہیں اس مریض کی عیادت کے بعد ملتے. اور یہ عیادت کرنے کا سلسلہ ایسا ختم ہو گیا ہے کہ آدمی نہیں جا سکتا، پتہ ہے کہ دور کا سفر ہے، کم سے کم فون کر سکتا ہے، خط لکھ سکتا ہے. ہمارے زمانے میں تو ای میل کا ایسا آسان نظام ہو گیا، اتنا کر سکتا ہے کہ اس کے ذریعے کسی کی طبیعت پوچھ لے کہ سنا تھا بیمار ہیں، اور اس نیت سے کہ اللہ کا قرب مجھے حاصل ہوگا. خدا نے اس کے لیے کہا ہے کہ میں بیمار تھا اور اگر تم میری عیادت کرتے تو وجدتنی عندہ، مجھے تو اس مریض کے پاس ہی پا لیتا، میں تجھے وہیں مل جاتا تیرا خدا اور تیرا پروردگار. اس چیز کو بھی چھوڑ دی. اللہ نے فرمایا ہے سب ان کی نیکیاں برباد ہوئیں، وباطل ما كانوا يعملون. اور جو کچھ وہ کرتے تھے اپنے اعمال دنیا میں، اس جگہ پر خراب اعمال پائیں، خراب ہو گئے، سب بیکار، اکارت گئی ان کی نیکیاں، ان کی محنتیں، کیونکہ اللہ کے ہاں کوئی اجر اس کا ملا نہیں. اس میں دو تفسیریں کی گئی ہیں. مفسرین کی ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ وہ کہتے ہیں باطل ما كانوا يعملون کا کیا مطلب ہے؟ آسان ترجمہ تو یہ ہوا کہ جو کچھ اعمال تھے ان کے باطل ہو گئے، بیکار ہو گئے، خراب ہو گئے. کیوں خراب ہو گئے؟ ایک تفسیر تو یہ ہو گئی کہ وہ اعمال اللہ کے علاوہ غیر کے لیے کرتے تھے، مشرکانہ اعمال تھے. ہسپتال بنایا کسی دیوتا کے نام پہ، اسکول بنایا کسی دیوی کے نام پہ، اللہ کے علاوہ غیر کو خدا کا شریک بنا کر اس کے قرب کی نیت، اس سے قریب ہونے کی نیت اس نے کی. اللہ کو ایسی چیز منظور نہیں ہے. حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو انا اغنی عن الشرک الشرکاء، اللہ نے کہا دیکھو بھئی میں ہر قسم کے شرک سے بے نیاز ہوں. جو کام میرے لیے اور میرے علاوہ کسی اور کے لیے کیا جائے تو میں جو میرے اپنے علاوہ کوئی اور ہے میں اسی کے حوالے کر دیتا ہوں اور میں کہتا ہوں اس کو اسی سے لے لیں. تو جب اس نے شرک کیا اللہ نے اس کام کو تباہ کر دیا، ختم کر دیا. قیامت میں دنیا میں اپنے معبود سے جو کچھ چاہتا تھا وہ لے لے. اور دوسری بات یہ کہی گئی ہے کہ باطل ما كانوا يعملون کا مطلب یہ ہے کہ ایک مومن انسان ہے لیکن اس کے اعمال اگر ریاکاری پر مبنی ہیں تو یہ ریاکاری لوگوں کو دکھانے کی نیت سے کرنا یہ انسان کو خراب کر دے گا، اس کے اعمال کو برباد کر دے گا، اس انسان کو اس کا اجر نہیں ملے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ریاکاری سے اتنا ڈرایا ہے کہ آپ نے فرمایا اخوف ما اخاف علی امتی، سب سے بدتر چیز جس پہ مجھے اپنی امت کا ڈر ہے وہ یہ ہے کہ یہ دو کام کرنے لگیں گے. ایک ابن ماجہ میں آتا ہے آپ نے فرمایا ایک تو نیکی کے اعمال ریا کی وجہ سے کریں گے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کریں گے، اور آپ نے فرمایا دوسری چیز شہوۃ خفیۃ، ان کے دلوں کے اندر گھس جائے گی محبت جنس کے اعمال کی، سیکشل لائف. آپ نے فرمایا ان کے دلوں کے اندر جا کر بیٹھ جائیں گی یہ چیزیں. مجھے سب سے زیادہ ان دو چیزوں کا اپنی امت کے متعلق خوف. صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ابن ماجہ میں ہی آیا ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے اور ہم بات آپس میں کر رہے تھے کہ دجال کے متعلق کیا ہے، دجال کب آئے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کیا بات کر رہے ہو؟ ہم نے عرض کیا کہ دجال کے متعلق بات ہو رہی تھی. آپ نے فرمایا کہ دجال سے بھی بدتر چیز میں تمہیں بتاؤں جس کا مجھے ڈر لگ رہا ہے. ہم نے عرض کیا کہ ضرور آپ ارشاد فرمائیں. آپ نے فرمایا دجال سے بھی بدتر چیز میری امت کو یہ پیش آ جائے گی کہ یہ نیکیاں لوگوں کے لیے کریں گے، اللہ کے لیے نہیں کریں گے. اتنی ریا کے متعلق احادیث ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ چھپا ہوا شرک. اور آپ نے فرمایا یہ ریا اتنی باریک ہے کہ تاریک سیاہ رات میں پتھر پر جو چونٹی چلتی ہے اس کو دیکھنا آسان ہے اور یہ ریا اس سے زیادہ مشکل کام ہے. مطلب یہ ہے کہ اس کو انسان آسانی سے جج نہیں کر سکتا اور دل میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں اور اللہ کے علاوہ اعمال غیر کے لیے کرتا. ایک بزرگ تھے ہمیشہ پہلی صف میں نماز پڑھا کرتے تھے اور لوگوں کو پتا تھا کہ حضرت جب بھی آتے ہیں امام کی دائیں طرف کھڑے ہو جاتے ہیں اور پہلی صف میں نماز پڑھتے ہیں. کہتے ہیں ایک دن کسی مجبوری کی وجہ سے وہ آئے اور پچھلی صف میں نماز انہوں نے پڑھی.
تو جو بھی پکے نمازی تھے اس مسجد کے وہ دیکھنے لگے کہ آج اتنے برسوں میں آج ایک دن ایسا آیا جس میں حضرت تشریف نہیں لائے. دیکھا تو وہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے تو لوگوں نے مڑ مڑ کے دیکھنا شروع کر دیا. یہ تو خیر کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی. اور اس کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ اس بزرگ نے مسجد میں آنا ہی چھوڑ دیا. ایک دن، 2 دن، 3 دن، تو آخر سب نے کہا چلتے ہیں پوچھتے ہیں طبیعت ٹھیک ہے، کیا مسئلہ ہو گیا، وہ کیوں نہیں آ رہے. تو لوگ ان کے گھر گئے تو سچے لوگ تھے نا، ان سے کہا حضرت کیا بات ہے، آپ کو مسجد میں نہیں دیکھ رہے، طبیعت ناساز ہو گئی، کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں، سب ٹھیک. انہوں نے کہا پھر مسجد میں کیوں نہیں آتے؟ کہنے لگے تم لوگوں کو پتا ہے کہ اس دن میں نے آخری صف میں نماز پڑھی تھی اور تم لوگ مجھے دیکھ رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا جی پتا ہے. تو کہنے لگے تمہاری نظریں جو تھی نا، اس سے مجھے احساس ہوا کہ میں نے ایسا کام کر لیا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کی نظر میں میری عزت، میری بزرگی کم ہو گئی ہے. لوگ مجھے پہلی ہی صف میں دیکھنا چاہتے تھے اور میں پیچھے آ گیا. تو فرمایا یہ تو احساس اس وقت تھا جب میں مسجد سے نکلا تو میں نے اپنے دل سے کہا، اپنے جی سے، اپنے نفس سے کہا کہ یہ جو اتنے عرصے کی نمازیں تھیں یہ تو اللہ کے لیے پڑھتا رہا تھا یا اس لیے پڑھتا رہا تھا کہ لوگ تجھے بزرگ سمجھا کریں؟ اگر یہ اللہ کے لیے تھی تو پھر تجھے دکھ کیوں ہوا؟ اور اگر یہ اپنے نفس کے لیے تھی، اپنی بزرگی کا شہرہ جتانے کے لیے اور اپنے آپ کو بزرگ ثابت کرنے کے لیے، تو پھر تو اللہ کے لیے نہیں پڑھی. تو کہنے لگے میرے دوستو اس کے بعد جتنی نمازیں پڑھی ہیں اب اس کی قضا کر رہا ہوں کہ اللہ تیرے لیے نہیں پڑھی تھی، تو لوگوں کے لیے، اور لوگوں کے لیے بھی نہیں، اپنی بزرگی کے لیے پڑھی تھی. اور مسجد اب بھی جاتا ہوں لیکن تمہاری مسجد میں نہیں، اس محلے میں کبھی اس مسجد میں، کبھی اس مسجد میں، کبھی اگلی صف، کبھی پچھلی صف، جہاں بھی ہوتا ہے نماز پڑھ لیتا ہوں. مجھے تو اس خیال نے مار دیا ہے کہ میں نے وہ جو نمازیں پڑھی ہیں وہ اس لیے پڑھی ہیں کہ لوگوں کی نظر میں میں بزرگ ہو چکا. ایسے کہ لوگ اپنے اعمال کو ریاکاری سے بچانے والے تھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی شدید مذمت کی کہ کوئی انسان لوگوں کے لیے کام کرے، اللہ کے لیے کرے، تھوڑا کرے. فقہا نے شامی میں یہ مسئلہ لکھا ہے اور ہے بڑا سخت مسئلہ. فقہا کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے مسجد کے لیے لوگوں سے کہا کہ اس مسجد کو بنائیں، اور دوسرا آدمی فرض کر لیجئے 5 روپے دیتا ہے. اب یہ کہتے ہیں لوگوں کے درمیان اسے بٹھا کر مانگو تاکہ لوگوں کی شرم حیا کی وجہ سے 5 کی بجائے 10 روپے دے. تو فقہا کہتے ہیں شریعت کے مطابق اس سے 5 روپے لینا جائز، اور اس کے اگلے 5 روپے جو ہے نا وہ اس نے اللہ کے لیے نہیں دیے، وہ تو لوگوں کی شرم سے دیے تھے، اس لیے وہ حرام ہے. وہ نہ پیسے مسجد میں استعمال کیے جائیں نہ لیے جائیں، اس کو واپس دیا جائے کہ 5 ہی دو بھائی، اللہ کے لیے دو، یہ جو باقی 5 ہیں یہ تو تم نے اپنی عزت اور ناموس کے لیے دیے ہیں، اللہ کے لیے نہیں دیے. بصرہ میں بہت بڑے محدث تھے رحمہ اللہ، اور وہ آئے ایک دن مسجد میں اور سب شاگرد ان کے جمع تھے اور رونے لگے. کہنے لگے کیا ہو گیا مسلمانوں کو، کیوں پیسے خرچ نہیں کرتے؟ دیکھ نہیں رہے ہو بصرہ کی سرحد پہ کیا ہو رہا ہے، فلاں شہر میں، فلاں شہر میں، اور مجھے اتنے تیر، اتنی چیزیں خریدنی ہیں اور میں چاہتا ہوں لوگوں کی مدد کروں جو بھی جہاد وغیرہ میں مصروف ہے اعمال خیر میں، اور تم لوگ پیسے نہیں خرچ کرتے. ڈانٹا انہوں نے اپنے کئی شاگردوں کو، چلے گئے. رات کو ان کے ایک شاگرد ان کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت یہ 2000 دینار ہیں اور آپ انہیں اللہ کے لیے استعمال کر لیجئے، خرچ کر لیجئے. وہ دوسرے دن پھر مسجد میں آئے اور خوش تھے. انہوں نے اپنے فتنی شاگردوں کو جمع کیا اور انہوں نے کہا تم میں جو فلاں لڑکا ہے یہ بڑا ہی سعادت مند ہے، بہت ہی اچھا ہے، دیکھو یہ بیٹھا ہوا ہے اور اس سے 2000 دینار ہمیں دیے ہیں اس مقصد کے لیے، اس نیک کام کے لیے. تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اس نے کتنی اچھائی کا کام کیا ہے، تم لوگ بھی کرو. وہ لڑکا اٹھا اور اس کا حضرت بڑی معذرت کے ساتھ یہ عرض کرنا ہے کہ وہ پیسے میری والدہ کے ہیں اور وہ مجھے واپس کر دیں. انہوں نے وہ 2000 دینار اس کے حوالے کی. تو جو نظریں واہ واہ زبانیں کر رہی تھی اور نظریں اپریشیٹ کر رہی تھی کہ یہ تو اتنا اچھا ہے، اس سے 2000 دینار دے دیے، وہ ایک دم سے تبدیل ہو گئیں
اور لوگوں نے کہا عجیب مذاق کی صورت اس نے بنائی ہے، اگر والدہ کے پیسے تھے تو پہلے ہی پوچھ کے کیوں نہیں لایا تھا؟ ہر ایک نے باتیں کی، تو چپ کر کے اپنے دینار لے کے گھر چلا گیا، اور عشاء کے بعد ان کی خدمت میں پھر حاضر ہوا اور کہنے لگا حضرت یہ اللہ کے لیے دیے تھے، اور جب آپ نے اعلان کیا تو میرے جی میں یہ آیا کہ اب تمہارا نام ہو جائے گا، تو میں نے سوچا وہ پیسے بھی گئے اور ثواب بھی گیا، اپنی نفس کے لیے اپنی بڑائی کے لیے کیا، اللہ کے لیے تو نہیں کیا۔ تو مجھے خیال ہوا یہ پیسے تو واقعی والدہ کے تھے اور میں نے تو لے لیے تھے کیونکہ والدہ کو کوئی اعتراض ہوگا نہیں، اتنا تو میرا بھی حق بنتا ہے اپنی ماں پہ، تو اس لیے وہ میں نے اس بہانے سے واپس دے لیے اور اب پھر پیش کر رہا ہوں کہ کسی کو خبر نہ کریں اور اسے اللہ کے لیے خرچ کر دیں، خدا اس کا ثواب مجھے قیامت میں دے۔ ایسے مخلص لوگ تھے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے تھے ہمارے محلے میں کسی آدمی نے بکری ذبح کی اور وہ ہمارے گھر بھیجی کہ آپ اس کی سری بھیجی کہ اس کو پکاؤ، اور پھر میں نے اپنے ہمسائے کو بھیج دی، اور ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے 7 گھروں میں پھر کے وہ ہمارے ہاں پھر واپس آ گئی، ہر کوئی کہتا تھا دوسرا زیادہ مستحق ہے، اس گھر والا اس کو دے دو۔ اتنے اپنے اعمال خیر کو، نیکی کے کاموں کو بچا کر خالصتاً اللہ کے لیے کرتے تھے کہ ایسے نہ ہو قیامت میں وہ بات آ جائے جو حدیث میں آئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ جمع کیے جائیں گے اور جب حساب و کتاب شروع ہوگا تو اس وقت جو اعلانات پوری دنیا کے لیے ہوں گے ان میں سے ایک آپ نے جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے کہا یہ بھی کہا جائے گا کہ تم میں سے جس کو خوش کرنے کے لیے نیکی کی تھی آج جا کے اپنا اجر اس سے لے لے، اور جن لوگوں نے میرے لیے نیکی کی تھی وہ ٹھہریں، میں ابھی آتا ہوں اور انہیں اس کا ثواب دوں گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے اعمال اکارت ہو گئے جو کچھ وہ کرتے تھے۔ تھوڑا عمل کرے، بالکل معمولی عمل کرے، اللہ کے لیے کرے، قطعاً یہ توقع ہی نہ رکھے کہ مجھے اس پہ ثواب کوئی چیز دنیا سے لینی۔ جڑ کاٹنی چاہیے اس بات کی کہ ہم نے تو فلاں کے ساتھ ایسی نیکی کی اور وہ ہمارے ساتھ آج ایسے کر رہا ہے، ہم ان کے اتنا کام آئے تھے آج ہمارے مشکل وقت میں وہ کام نہیں آ رہے، کوئی بات نہیں، اللہ کے لیے کی تھی نا نیکی، اللہ سے اجر لیں گے، اس سے کیا لینا ہے کیا دینا ہے، یہ فکرہ کہے ہی نہ، بولے ہی نہ، نیکی کر دریا میں ڈال، مطلب یہ کہ نیکی کر کے بھول جائے کہ میں نے بھی کسی کے ساتھ نیکی کی تھی، کچھ نہیں، اللہ کے لیے کی تھی، اس کو چپ کر کے اپنے پاس محفوظ رکھے تاکہ قیامت میں اس چیز کا اسے اجر ملے۔ اللہ نے فرمایا افمن کان علی بینۃ من ربہ، بھلا وہ آدمی، یہ ہے اس سورت کا چوتھا دعویٰ، 3 دعوے پہلے گزر گئے۔ سب سے پہلا دعویٰ یہ تھا کہ اللہ کے علاوہ اس کائنات میں کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ دوسرا دعویٰ یہ آ گیا تھا کہ تمہاری ضروریات، تمہارے نفع اور نقصان کا علم اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اور تیسرا دعویٰ یہ آ گیا تھا کہ کیا آپ لوگوں کی وجہ سے شریعت کی تبلیغ چھوڑ دیں گے؟ کیا آپ لوگوں کے جو طعنے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا سینہ مبارک تنگ ہوتا ہے، کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ آپ اللہ کی توحید لوگوں تک نہیں پہنچائیں گے؟ اور چوتھا دعویٰ اس صورت کا یہ ہے جس پہ آگے چل کر 7 قصے اللہ نے اسی صورت میں بیان کیے ہیں کہ مسئلہ بالکل واضح ہے، اے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسے پہنچاتے رہیے۔ جو لوگ نہیں مان رہے، محض ضد میں ہیں، عناد میں ہیں، اڑے ہوئے ہیں اپنے نفس کی خواہشات میں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، مسئلہ توحید کا بالکل واضح۔ یہ آیت کریمہ 17ویں آیت ہے اور یہ کچھ مشکل آیت ہے، اس لیے اس کا ترجمہ دیکھیے گا ذرا غور سے تاکہ آپ کے خیال میں رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا افمن کان علی بینۃ من ربہ، بھلا وہ آدمی، پہلے تو اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں پھر اس کی مشکلات آپ دیکھیے گا، سنیے گا۔ افمن کان علی بینۃ، بھلا وہ آدمی جو واضح چیز پر ہے، صحیح راستے پر ہے، من ربہ ہی اپنے پروردگار کی طرف سے، اس کا راستہ بالکل درست ہے، وَيَتْلُوهُ، اور اس کے پیچھے چلتا ہے شاہد منہ، اس سے ایک گواہ، اللہ کی جانب سے ایک گواہ ہے جو اس راستے پہ گواہی دے رہا ہے۔ ایک تو اس کا راستہ درست، دوسری گواہی اس انسان کی درست، وَمِن قَبْلِهِ، اور اس سے پہلے کتاب موسیٰ علیہ السلام والی کتاب تھی، امامم ورحمہ، جو امام تھی،
اس دنیا میں، اور موسیٰ کی کتاب علیہ الصلوۃ والسلام کی یعنی تورات خدا کی رحمت تھی. یہ تین چیزیں اولئک یؤمنون بہ، یہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں ان پر، ومن یکفر بہ، اور جو اس کے ساتھ انکار کرتا ہے، من الاحزاب، مختلف گروہوں میں سے، فالنار موعدہ، سو جہنم کا وعدہ ہے ہمارا اس سے، فلا تک فی مریۃ منہ، سو آپ ہرگز شک میں نہ آئیں اس بات کے، انہ الحق من ربک، یہ یقیناً سچائی ہے، قرآن سچا ہے، اپنے پروردگار کی طرف سے آیا ہے آپ کے، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن لوگوں کی اکثریت ایمان نہیں لاتی. اس آیت کریمہ کے پہلے حصے میں ہیں مشکلات. اللہ تعالی نے ایک چیز تو یہ بتا دی کہ افمن کان علی بینۃ، بھلا وہ آدمی جو صحیح راہ پر ہے. اوپر آپ دیکھیں تو آیت نمبر 15 میں آغاز میں آیا تھا نا کہ من کان یرید الحیات الدنیا، جو آدمی دنیا کی زندگی چاہتا ہے. ٹھیک اس کے مقابلے میں لے آئے ہیں کہ افمن کان علی بینۃ، بھلا وہ آدمی جو صحیح راہ پر ہے. تو اس کے مقابلے میں یہ آ گیا نا. تو بات یہ ہوئی کہ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ افمن کان من کان یرید الحیات الدنیا افمن کان علی بینۃ من ربہ، بھلا وہ آدمی جو دنیا کی زندگی اور اس کی آسائش زیبائش چاہتا ہے، اور بھلا وہ آدمی جو سیدھے راستے پر ہے اور ایک گواہ بھی اس کے ساتھ ہے، یہ دونوں آدمی بھلا برابر ہے؟ دیکھا 15ویں آیت اور 17ویں آیت کا آغاز ایک طرح سے ہو گیا نا. یہ ہے ایک دوسرے کے مقابلے میں لے آنا کہ یہ دونوں بالمقابل لا کے بتا دیا کہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. یہ بینۃ من ربہ پہلی بات، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ دوسری، وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ یہ تیسری بات ہے. یہ تین چیزیں کیا ہیں؟ مفسرین کا ایک گروہ اس طرف گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں، سائر المعانی نے بھی اس کو لکھا ہے کہ فمن کان علی بینۃ من ربہ، بھلا وہ آدمی جو اپنے رب کی طرف سے، پروردگار کی طرف سے اس کے پاس ایک واضح چیز ہے. تو بینہ سے مراد وہ قرآن لیتے ہیں کہ وہ آدمی جس کے پاس قرآن ہے. کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے کوئی بھی آدمی، ایک عام آدمی، جیسے اوپر کافر مراد تھا کہ من کان یرید الحیات الدنیا، یا کوئی بھی مومن مراد ہو سکتا ہے کہ بھلا کوئی بھی مومن آدمی جس کے پاس دیکھو خدا کی کتاب موجود ہے، وَيَتْلُوهُ اس کے پیچھے چلتا ہے، شاہد منہ ایک گواہ. یہ شاہد کون ہے، گواہ کون ہے؟ اس پہ مفسرین کا ایک گروہ اس طرف گیا ہے کہ اس سے مراد خود قرآن ہی ہے، کہ وہ قرآن پر قائم ہے، اور خود قرآن کا قرآن ہونا اس بات پر گواہ ہے کہ اس کی راہ درست ہے. قرآن کیسے گواہ ہے؟ کیونکہ قرآن جیسی کتاب کوئی بن نہیں سکتی. قرآن جیسی چیز کوئی آدمی اس پہ قدرت نہیں رکھتا کہ بنا کر لے آئے. تو انہوں نے قرآن کا معجزہ ہونے کے اعتبار سے یتلوہ شاہد منہ کا یہ ترجمہ کیا ہے یا یہ تفسیر کی ہے کہ اس کو گواہی ملتی ہے اس سے، یعنی قرآن سے. دو چیزیں ہو گئی، ایک تو وہ خود قرآن اس کے پاس ہے صحیح راہ، دوسرے قرآن معجزہ بھی ہے. وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ، اور اس سے پہلے اس سے موسیٰ علیہ السلام کی جو کتاب تھی وہ اپنے زمانے میں امام تھی اور رحمت تھی لوگوں کے لیے جن کی طرف وہ بھیجی گئی تھی. یہ تین چیزیں ارشاد فرما دی. اور اس طرح اس آیت کا سمجھنا کچھ دشوار ہے. مفسرین نے دوسری تفسیر جو اس کی ہے وہ زیادہ آسان ہے، وہ بھی بتا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں فمن کان علی بینۃ من ربہ، بھلا جو انسان اپنے پروردگار کی طرف سے صحیح راستے پر ہے، یعنی اسلام پر ہے. وہ بینہ سے مراد یہاں قرآن لیتے ہی، وہ کہتے ہیں یہاں بینہ سے مراد یہ ہے کہ وہ اسلام کی راہ پر چل رہا ہے. یہاں بینہ سے مراد اسلام کی راہ ہے. وَيَتْلُوهُ، اور اس اسلام کی راہ کے بعد شاہد، قرآن اس کا گواہ ہے، منہ جو اللہ کی جانب سے. وہ شاہد یہاں قرآن ہی کو مانتے ہیں، لیکن قرآن کو معجزے کے اعتبار سے بات نہیں کرتے، بلکہ وہ کہتے ہیں وہ صحیح راہ کیسے صحیح ہے، اس کی گواہی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ قرآن اس کا گواہ ہے. اور من ہو میں پھر وہ جو ضمیر ہے نا ہو کی، یہ وہ لاتے ہیں اللہ کے لیے کہ اللہ تعالی نے
اپنی جلالت شان، اپنی عظمت، اپنی عزت، اپنی بڑائی، اپنی رفعت ظاہر کرنے کے لیے یہ نہیں فرمایا کہ شاہد من اللہ، اللہ کی طرف سے یہ قرآن گواہ ہے، بلکہ فرمایا شاہد منہ، اس کی طرف سے گواہ ہے۔ کبھی کبھی نام آتا ہے نا بادشاہ کا، شہنشاہ کا، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ایسا شہنشاہ، اور کبھی کبھی اس کی صرف ضمیر استعمال، انہوں نے یہ حکم دیا ہے، تو معاشرے میں لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ جب اتنی عزت سے کسی کے ضمیر اشارہ کیا جا رہا ہے تو شہنشاہ کے علاوہ کون مراد ہو سکتا ہے؟ اللہ نے اپنے متعلق فرما دیا یتلو شاہد منہ، اور اس کی طرف سے، یعنی اللہ کی طرف سے جو گواہ نازل کیا گیا ہے وہ بھی اس راہ کی گواہی دیتا ہے۔ یہ بہت آسان تفسیر سمجھنے کے لیے۔ جی میں عرض کرتا ہوں یہ سب سے آسان ہے جو آپ سے عرض کر رہے ہیں، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور اس کی طرف سے، اللہ کی طرف سے ایک گواہ بھی ہے، یعنی قرآن۔ وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ، اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب جو تھی تورات، وہ امام بھی تھی اور رحمت بھی تھی۔ پھر کیا؟ تین چیزیں ہو گئیں، ایک آدمی اسلام پہ ہے، قرآن اس کا گواہ ہے، اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات تھی جو بڑی رحمت کی چیز تھی۔ پھر کیا ہوا؟ قرآن یہاں اسے چھوڑ گیا۔ اس پہ آتے ہیں، ابھی یہ سوال آپ کے ذہن میں کھٹکتا رہے گا، پھر اس کا جواب آ جائے گا۔ تیسری تفسیر جو لوگوں نے کی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بھلا وہ آدمی جو اسلام کی راہ پر ہے اور شاہد منہ، اس کے ساتھ ساتھ ایک اس کا گواہ بھی ہے جبریل امین۔ اس کو بھی لوگوں نے لکھا ہے، لیکن ایسا بڑے لوگوں نے نہیں لکھا۔ اور پھر طبرسی نے، جو بہت بڑے مفسر ہیں اہل تشریح کے، اور یہ چند ایک آدمیوں میں سے ایک ہیں طبرسی، بڑا آدمی ہے یعنی ان کے اپنے مسلک کے اعتبار سے، لیکن 4-5 جو ان کے بڑے بڑے لوگ قائل تھے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے اور یہ بدل گیا ہے، ان میں سے ایک یہ بھی تھا۔ انہوں نے اس پہ لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس بات پر گواہ ہے، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور ایک گواہ بھی ہے جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہے، یہ بھی انہوں نے تفسیر کی ہے۔ اس کی آسان تفسیر تو وہی ہے جو آپ سے عرض کی، اور اس کی ایک تفسیر شاہ ولی اللہ صاحب محدث ریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، ازالۃ الخفا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وہ کتابیں جو صحیح طرح اساتذہ سے سمجھ کے پڑھنے کے قابل ہیں، ان میں ازالۃ الخفا ہے۔ ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء، شاہ صاحب نے اس کتاب کو شروع کیا ہے اور انہوں نے لکھا ہے کہ ہمارے زمانے میں دہلی میں، ہندوستان میں اور پورے ہندوستان میں جگہ جگہ اتنی بدعات، رسومات شیعہ کی پھیل گئی ہیں کہ اب عام عوام اس سے متاثر ہو گئے ہیں۔ حضرت کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اب سنیوں کے گھروں سے بھی تعزیے کے جلوس نکلتے ہیں اور سنی بھی شام غریباں اور یہ چیزیں منانے لگے، اور فرماتے ہیں اس لیے پھر میرا ارادہ یہ ہوا کہ میں خلفائے اربعہ پر ایک کتاب لکھوں اور خلافت کو ثابت کروں کہ یہ خلافت جو تھی وہ برحق تھی، اس لیے کہ اہل سنت میں اور اہل تشریع میں جو معرکۃ الآراء مسائل جن پر اختلاف شدید پایا جاتا ہے، ان میں سے ایک مسئلہ خلافت کا بھی، کہ ان کے نزدیک حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ وغیرہ تینوں خلفاء نے خلافت غصب کر لی تھی اور وہ حق بنتی تھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا، اور ہمارے نزدیک خلافت غصب نہیں ہوئی تھی بلکہ جس ترتیب سے خلفاء آئے ہیں وہی ترتیب تھی، ٹھیک تھی۔ تو شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ازالۃ الخفا اس موضوع پر لکھی ہے پوری کتاب، اور پوری کتاب تو خیر پڑھے گا بھی کون، ویسے بھی مسلمانوں کے لیے اب پڑھنا ذرا مشکل ہو گیا ہے، نہ پڑھے پوری کتاب اس کا مقدمہ پڑھنے کے قابل ہے، جو شاہ صاحب نے خلافت کے اصول بیان کیے ہیں، اور اس آیت کو بھی وہ لے کر آئے ہیں خلافت کے حق میں، اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تشریح کی۔ یہ ازالۃ الخفا ایسی کتاب ہے کہ یہ خیر آباد والوں کو بڑا بودھ تھا، ایک ان خیر آباد والوں کو اور ایک بدایوں والوں کو۔
بدایوں کے جو علماء تھے انہیں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان اس سے دور رہنا بڑا عزیز تھا. اور خیر آباد والے تو خیر پوری دنیا میں اپنے برابر کسی کو نہیں سمجھتے تھے. وہ تو کہتے تھے جتنا فلسفہ اور منطق ہمارے پاس ہے، وہ کہتے تھے کہ یعنی وہ شعر پڑھتے تھے، کہتے تھے کہ قانون اور شفا یہ دونوں کتابیں جو وہ علی سینا نے لکھی ہیں، فضل حق وغیرہ کہتے تھے جب میں مر گیا تو یہ دونوں رنڈوے ہو جائیں گے، دونوں کا شوہر مر جائے گا، دونوں رنڈیاں ہو جائیں گی. زیادہ مناسب لفظ یہ قانون و شفا میرے بعد، رانڈ ہو جائیں گے قانون و شفا میرے بعد. وہ برملا کہتے تھے کہ ابو علی سینا کیا جانتا تھا جتنا ہم جانتے ہیں. اور ایک دن فضل حق خیر آبادی مرحوم کوئی کتاب تھی لیے پھر رہے ہیں، اس سے علم کا تو شوق تھا اور لائبریری ان کی بہت بڑی تھی. وہ تو خاندانی جدی پشتی پڑھنے کے شوقین لوگ تھے، بڑا وسیع مطالعہ ان حضرات کا تھا. ایسے ہی نہیں تھا. فضل حق خیر آبادی نے مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ سے ایک کتاب میں لکھ کے مناظرہ کیا، اور مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ جب جہاد کے لیے گئے تھے تو ہمارے ہاں ایک علاقہ ہے پاکستان میں شکارپور، یہ جو پیر پگاڑا کا نام آپ سنتے ہیں، پاکستان کے بڑے مشہور سیاسی لیڈر ہیں، ان کے جو آبا و اجداد تھے سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے یہاں ٹھہرے تھے، اور انہوں نے اس وقت حضرت کی بڑی مدد کی تھی. اور سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ان پہ اتنا اعتماد تھا کہ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خط میں لکھا اپنی اہلیہ کو کہ میں آپ کو سندھ کے پیروں کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور یہ ہر طرح سے قابل اعتبار لوگ ہیں، اور خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ پیش آ گیا اور میری شہادت کوئی ایسے اطلاع ملے تو آپ ان پیروں کے پاس ہی رہیے، ان کا گھرانہ ہر طرح سے قابل اعتبار. لیکن نواب وزیر الدولہ تھے ٹونک کے، جب حضرت کے انتقال کی اطلاع ملی تو انہوں نے پھر برداشت نہیں کیا. وہ بار بار سندھ میں خط لکھتے رہے کہ حضرت کی اہلیہ کو بھیج دیں، اور اتنی عزت تھی سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی. اب ہمارے زمانے میں چونکہ وہ ماحول ہی نہیں رہے، اس لیے لوگوں کو بڑا تعجب ہوگا کہ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ کو جب آنے کا ان کا آیا کہ فلاں دن آ رہی ہیں، تو نواب صاحب اپنی ریاست سے نکلے اور 12-15 میل پیدل چل کے گئے اور کہا حضرت کی اہلیہ آئیں تو بتانا. جب اہلیہ ان کی پہنچی ہیں تو وہ سواری ہوتی تھی، پچھلے زمانوں میں نوکر اسے اٹھا کر چلتے تھے، اپنی ریاست تک پیدل چل کے آئے اس سواری کو لے کے کندھے. اور سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اتنی قدر تھی ان لوگوں کو کہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی تھی، ان کا نام تھا سارا، اور وہ ٹونک جب گئی ہیں تو اولاد نہیں ہوئی ان کے یہاں، اور حضرت کے داماد نے ارادہ کیا دوسری شادی کر لینے کا. تو نواب صاحب آئے اور کہنے لگے حضرت کے داماد سے کہ میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ حضرت کے داماد ہیں، اور کہیں بھی شادی کریں گے تو معلوم نہیں جو دوسری اہلیہ آئیں گی وہ حضرت کی بیٹی کے لیے راحت کا آرام کا باعث ہوں گی یا نہیں. حاضر اس لیے ہوا ہوں کہ میری بیٹی سے شادی کر لیں. میں نے اسے سمجھا دیا ہے خادمہ بن کے آپ کی گھر رہی. اس لیے سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کوئی معمولی لوگ تھوڑے ہی تھے. انہوں نے زندگیاں کھپا دی کہ اس امت میں کسی طرح انقلاب آ جائے اور کسی طرح قرون اولا جو خلافت، جو حکومت، جو چیزیں ختم ہو گئی ہیں آ جائیں. مگر اللہ کو یہی منظور تھا کہ وہ بس مسلمانوں کو بتا دے کہ ہم نے اپنی طرف سے کوئی کمی نہیں کی، ایک سے ایک بڑا آدمی تم میں بھیجتے رہے ہیں، اور قیامت میں اللہ کے یہاں یہ حجت پوری ہو جائے. تو وہاں اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ شکارپور پہنچے تو فضل خیر آبادی کا خط ملا کہ آپ نے فلاں کتاب جو لکھی ہے اس میں یہ غلطی ہیں. وہاں اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن بیٹھ کے صبح فجر کے بعد بیٹھے ظہر تک وہ پوری کتاب کا جواب دے کے کتاب روانہ کر دی کہ یہ ہے آپ کا جواب. تو فضل خیر آبادی بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے. وہ کیا کرتے تھے، وہ کتاب ایک انہیں مل گئی، شاگرد حیران کہ یہ کون سی کتاب آخر انہیں ایسی ملی ہے کہ آج ہم پڑھنے سے بھی گئے، کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں، بڑے خوش ہیں. آخر 2-3 دن بعد کسی نے کہا حضرت آپ پڑھا نہیں رہے، بہت خوشی میں نظر آتے ہیں. کہنے لگے تمہیں پتہ ہے ایک کتاب ملی. پوچھا کون سی کتاب ملی؟ ان کا ازالۃ الخفا مل گئی. انہوں نے کہا حضرت یہ کس کی لکھی ہوئی؟ کہنے لگے یہ اس شخص کی لکھی ہوئی ہے کہ علم کا سمندر ہے
اور اس کے ساحل کا پتہ نہیں چلتا، اور پھر معلوم ہوا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی تھی۔ یہ بدایوں اور خیر آباد دونوں کو دوری تھی دلی والوں سے، بدایوں والوں کو تو اتنی دوری تھی کہ یہ حدیث پڑھنے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ سے دہلی نہیں آئے۔ ہمارے ہاں ٹھٹھا جو شہر ہے سندھ کا، یہ بدایوں سے چلے ٹھٹھا میں آ کے مخدوم ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان سے حدیث پڑھی تاکہ شاہ ولی اللہ کی ہماری سند میں نہ آ جائے۔ مگر اللہ کا کرنا عجیب ہی ہے کہ ان کی وہ سند چلی نہیں وہاں ہاشم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی سند چل کے رہی۔ بر صغیر میں، پاک و ہند میں شاید ہی کوئی صاحب علم ایسا ہو جو حدیث کی جو روایت کرتا ہے وہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے نہ ہوتی۔ بنیادی طور پر سب کی سند بالعموم شاہ صاحب سے ہی جاتی ہے۔ وہاں ہاشم ٹھٹھا میں سندھ میں ایک عالم دین تھے، اور کسی طرح علم میں شاہ ولی اللہ سے کم نہیں۔ حالات بس صرف ایسے ہو گئے کہ دہلی چونکہ دارالحکومت تھا اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدا کے یہاں مقبولیت زیادہ تھی، اس لیے حضرت کا نام زیادہ ہو گیا، اور ہمارے ہاں ٹھٹھا میں اب تک ان کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں اور کوئی چھاپنے والا نہیں، کوئی پڑھنے والا نہیں، وہی کلمی نسخے فتوے ان کے پڑے ہوئے ہیں۔ اگر انہیں ایسے قابل شاگرد مل جاتے جیسے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو ملے تھے تو ان کا بڑا نام ہوتا، مگر اب وہ بات ہی نہیں رہی۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ازالت الخفا میں اس آیت کی ایک اور تشریح کی ہے، مختصر سی بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ فمن کان علی بینۃ من ربہ، بھلا وہ آدمی جو اپنے پروردگار کی طرف سے سیدھی راہ پر ہے، کہتے ہیں اس آدمی کا بیان ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے قبل اپنی صالح فطرت کی بنیاد پر یہ سمجھتا تھا کہ دنیا کا نظام بگڑ گیا ہے، کوئی نہ کوئی اللہ کا اچھا بندہ اب آئے گا۔ پھر ان لوگوں کو خواب آتے تھے، پھر ان لوگوں کو اللہ کی طرف سے الہام ہوتا تھا، پھر وہ لوگ جنات سے ایسی باتیں سنتے تھے کہ اب دنیا میں کسی انسان نے آنا ہے، اور یہ باتیں ساری شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی درست ہیں، اور اس کی گواہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاں سے بھی ملتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جو سسر تھے، ان کی اہلیہ جو تھی عاتقہ رضی اللہ عنہ کے والد حضرت زید، ان کے متعلق حدیث میں آیا ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور نہیں پایا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت سے کوئی 5-7 سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور اس اللہ کے بندے نے عمر بھر کبھی شرک نہیں کیا، بیت اللہ سے ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ بتوں کی عبادت نہ کرو، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا دین یہ عبادت نہیں ہے۔ لوگ برہنہ طواف کرتے تھے تو روکتے تھے، کہتے تھے ایسے نہ کرو، یہ ان کا دین نہیں ہے۔ اور اپنے ہاتھ لوگ سجدہ کرتے ہیں نا، ہم سب ہتھیلیاں رکھ کے وہ الٹے ہاتھ رکھتے تھے زمین پہ، تپتی زمین پہ، اور سجدہ کرتے تھے اور کہتے تھے اللہ اگر تیری راہ ملتی تجھ تک پہنچنے کی، چاہے پہاڑ سے چھلانگ لگا کے ملتی میں پھر بھی کر گزرتا، میرے رب تیرے تک پہنچنے کی راہ نہیں ملتی، اور پھر آخر پہ کہتے تھے اللہ میں ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ قائم، بار بار یہ کہتے تھے کہ اللہ ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ قائم۔ اتنے بڑے آدمی تھے کہ انہوں نے عربوں میں یہ طے کر دیا تھا کہ تمہارے یہاں بیٹی ہو تو وہ کہتے تھے اس سے نہ درگور کرو، زمین میں نہ گاڑو، مجھ سے 2 اونٹ لے لو اور اپنی بچی کو چھوڑ دو، تو لوگ انہیں بیٹیاں دے جاتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ 360 لڑکیاں اب تک میں نے پالی ہیں ایسے ہی کہ ان کو لے کے میں نے رکھ لیا ہے اور انہیں زمین میں گاڑنے کی اجازت میں نہیں دیتا۔ ان کے بیٹے تھے حضرت سعید رضی اللہ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں ہیں، اور وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بھی بہن ہوئی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت سعید رضی اللہ عنہ دونوں کی بہنیں ایک دوسرے کے گھر تھیں۔ تو حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول میرے والد کا کیا ہوا؟ وہ زمانہ جاہلیت میں بھی ایسے تھے، اچھے تھے، تو آپ نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں گا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے رات انہیں خواب میں دیکھا سفید لباس میں جنت میں گھوم رہے تھے۔ 2 آدمیوں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک ان کے متعلق حضرت زید کے متعلق، اور ایک فرمایا تھا ورقہ بن نوفل کے متعلق، جہاں آپ گئے تھے پہلی وحی لے کر کہ میرے پاس ایک ایسا آیا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جب آپ کو لے گئی تھی، مشہور واقعہ ہے۔ تو ورقہ بن نوفل کے متعلق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے انہیں جنت میں دیکھا۔
تو زید رضی اللہ عنہ جیسے اور بھی لوگ تھے، 10-12 تو ایسے ہیں جن کا سیرت میں ایک جگہ ہم نے ذکر کیا ہے کہ یہ سب لوگ آبائی فطرت کے دین پر قائم تھے، لیکن چونکہ ملت ابراہیمی علیہ الصلوۃ والسلام مٹ گئی تھی بظاہر، اس لیے ان لوگوں کے پاس کوئی زیادہ آگے چلنے کی راہ نہیں تھی، اور وہ اس انتظار میں تھے کہ کسی نہ کسی کو تو آنا چاہیے، کوئی نہ کوئی تو اچھی راہ دکھائے۔ یہ ہے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات کا تجزیہ یا اس کی تشریح کہ انہوں نے کہا کہ یہ بینۃ من ربی، تم اس آدمی کو دیکھتے ہو جو اللہ کی طرف سے ہدایت پر قائم ہے، یعنی فطری ہدایت، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ۔ اور اس کے بعد دوسری چیز، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو وہی علم بینہ جو ان کی اپنی فطرت تھی وہ کھل کے سامنے آ گئی، نبوت نے گواہی دے دی۔ شاہد سے مراد وہ علم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کے آئے تھے، کہ اس علم نے بتا دیا کہ جو کچھ یہ لوگ اپنے دلوں میں محسوس کر رہے تھے کہ دین ابراہیمی کیا ہے، صحیح دین کیا ہے، صحیح چیز کیا ہے، یہاں پر آ کے اس کی گواہی ہو گئی۔ وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ، اور اس سے پہلے تورات جو تھی، یہ تیسری چیز ہو گئی۔ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ ان تینوں چیزوں کو محسوس کرنے والے، یعنی سب سے پہلے ان کی فطرت کا صحیح علم، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو ان پہ ایمان لے آئے، اور تورات کی گواہی۔ وہ کہتے ہیں یہ جو جماعت تھی یہ سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے، اور اللہ نے کہا ہے کہ کیا یہ اچھے اور پاک لوگ ان لوگوں کے برابر ہو سکتے ہیں جو دنیا کی زندگی اس کی مستیوں میں کھو گئے؟ یہ شاہ صاحب نے اس کا تقابل کیا، آیا خیال میں؟ وہ کہتے ہیں کہ دونوں جماعتیں برابر ہو سکتی ہیں؟ نہیں ہو سکتی، کہ ان لوگوں میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے متعلق پھر وہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بکر رضی اللہ عنہ ان سب میں افضل تھے صحابہ رضی اللہ عنہ میں، کیونکہ فطرتاً وہ صالح اور نیک انسان تھے۔ پھر اس کے بعد رسالت کا پیغام جب ان کے سامنے آیا تو انہوں نے بلا چو و چراں بغیر کسی ایک دلیل کے پوچھے ہوئے بھی تصدیق کر دی، کیونکہ وہ پہلے ہی سے صالح فطرت تھی۔ اور پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب جو ہے تورات، وہ بھی اپنے زمانے میں ایسی تھی کہ وہ بتاتی تھی لوگوں کو ہدایت کی راہ اور رحمت کی۔ تو یہ ساری چیزیں مل کے بتاتی ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی جماعت اللہ کی پسندیدہ جماعت تھی۔ یہ شاہ صاحب نے ازالۃ الخفا میں لکھا ہے۔ بہرحال اس کی وہ تفسیر سب سے زیادہ آسان ہے جو درمیان میں عرض کی تھی کہ افمن کان علی بینۃ من ربی، بھلا وہ آدمی جو اسلام کے راستے پر ہے، اور پھر قرآن جو اللہ کی جانب سے آیا ہے گواہی دیتا ہے کہ یہ راستہ سچا ہے، اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب امام تھی اپنے زمانے کی اور رحمت تھی، پھر کیا ہوا؟ یہ تینوں چیزیں کس لیے؟ یہ سوال اٹھتا ہے نا، اس کا جواب عرض کرتے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا تیسری چیز کہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب تورات امام تھی، تو تورات کی دو صفات یہاں بیان کی، ایک تو امامت کا درجہ تورات کو دیا، اس لیے کہ تورات اب بدلی ہے نا، اپنے زمانے میں اللہ تک پہنچنے کی لاکھوں کی نہیں کروڑوں آدمیوں کی رہنما تورات تھی، لوگ اس کے ذریعے اللہ تک پہنچتے تھے، اللہ کے احکامات، اس کی خوشی ناخوشی تورات ہی سے پتہ چلتی تھی، اور اللہ تعالی نے تورات تو خاص طور پر لکھوا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے کی۔ اللہ کی بڑی عظمت کی چیزیں تھیں اس میں، اور رحمت تھی، تو خدا تو سارا ہی کلام رحمت ہے، وہ انجیل کی صورت میں ہو، تورات کی صورت میں ہو، اللہ کا ہر کوئی کلام جو خدا کی جانب سے وحی جب بھی نازل ہوئی ہے انسانوں کے لیے رحمت ہی نازل ہوئی ہے۔ اس لیے قرآن بار بار آپ دیکھیں تصدیق کرتا ہے کہ انجیل ٹھیک تھی، تورات ٹھیک تھی، تورات امام تھی، تورات رحمت تھی، انجیل بڑی رحمت کی چیز تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ یہ اعتراض نہیں کر سکتے کہ اللہ نے کسی زمانے میں بھی اپنی مخلوق کو ہدایت کے بغیر ہی چھوڑ دیا تھا۔ اگر کوئی زمانہ بھی دنیا میں ایسا گزرا ہے کہ لوگوں کے پاس کوئی راہ دکھانے والا نہیں تھا، تو پھر لوگوں کو کس بنیاد پر جہنم میں پھینکنا ہے؟ اور یہ دلیل ہے ان لوگوں کی جو کہتے ہیں کہ نبوت کا پیغام جہاں تک نہیں پہنچا وہ کافر جو ہیں اللہ کے ہاں جہنم میں نہیں ڈالے جائیں گے۔ اس پہ بحث ہو چکی۔ اب یہ سوال جو اٹھا ہے کہ جب کوئی شخص صحیح راہ پر بھی ہے، قرآن جو اللہ کی جانب سے اس پہ گواہ ہے اس راستے کے صحیح ہونے پہ، اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب جو امام اور رحمت تھی، پھر کیا ہوا؟
آگے بات نہیں فرمائی۔ اگلی بات کی یہ ہے جو ذرا سے تأمل سے، غور اور فکر سے سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ تین چیزیں اس بات کی گواہ ہیں کہ اسلام صحیح رہا ہے، اللہ کا دین یہ صحیح ہے۔ کیا اب بھی کوئی شبہ تمہیں باقی ہے؟ جو صحابہ رضی اللہ عنہم صحیح راہ پر چلے، قرآن نے اس راستے کے صحیح ہونے کی گواہی دی۔ اس سے پہلے تورات جو تھی، جو امام اور رحمت تھی، اس میں بھی ذکر تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، ان کی راہ صحیح ہوگی۔ کیا ان تینوں گواہیوں کے بعد اب بھی تمہیں کسی راہ کی ضرورت ہے؟ کیا اس کے علاوہ بھی کچھ چاہیے؟ کیا شبہ اب بھی باقی ہے؟ نہیں باقی۔ اولئک یؤمنون بہ، یہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ کون لوگ؟ یہ جو اپا من جہاں سے شروع کی تھی نا یہ آیت 17ویں، کہ بھلا وہ آدمی جو صحیح راہ پر ہے، وہی یہاں مراد ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، یہ لوگ ہیں جو قرآن پر اور اللہ کے اس دین پہ ایمان لائے۔ ومن یکفر بہ، اور جو کوئی انکار کرتا ہے اس سے، من الاحزاب، گروہوں میں سے کوئی گروہ، کوئی بھی قرآن کا جو انکار کرتا ہے، وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں رہنے والا ہو، کسی بھی ملک سے تعلق رکھتا ہو، کوئی بھی اس کی نسل ہو، اس سے بحث نہیں ہے۔ جو قرآن کا انکار کرتا ہے، فالنار موعدہ، وعدے کی جگہ ہے یا وعدے کا مقام ہے اس کے لیے جہنم، یعنی جہنم میں وہ پھینکا جائے گا، کیونکہ اس نے خدا کی کتاب کا رہنما ہونے سے انکار کر دیا، اور اس سے کہا گویا عملاً بھی اور زبان سے بھی کہ اللہ کی یہ کتاب قابل تصدیق نہیں ہے، جبکہ تین بڑی بڑی چیزیں گواہ ہو گئی۔ اور یہ جو خدا کی کتاب ہے، اے سننے والے پڑھنے والے، فلا تک فی مریۃ منہ، تم اس کے معاملے میں کسی شک میں نہ پڑنا، کوئی شبہ تمہیں نہیں ہونا چاہیے، مت رہو شبے میں۔ انہ الحق، یہ قرآن سچا ہے، میرے رب کا تیرے پروردگار کی طرف سے ہے، یعنی اللہ نے اسے سچائی کے ساتھ نازل کیا ہے۔ اتنی برکتیں اس میں خدا نے رکھی ہیں، اتنی چیزیں رکھی ہیں کہ قیامت تک کی رہنمائی کے لیے یہ کافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا کہ جو لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں، مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں، وہ ایک طرف، اور ایک وہ آدمی جس کو قرآن کی تلاوت، اس کا پڑھنا، اس کا علم حاصل کرنا اتنی مہلت نہیں دیتا کہ وہ ہم سے کوئی لمبی دعا مانگ سکے، تو میں کیا کرتا ہوں؟ افضل ما اوتی السائلین، وہ جو سوال کرنے والے ہاتھ پھیلاتے ہیں ان سے زیادہ بہتر میں اس کو دے دیتا ہوں جس کو قرآن دعا کرنے نہیں دیتا۔ یعنی قرآن کی محنت اتنی زیادہ ہے کہ لمبی دعاؤں میں اتنا وقت نہیں دے سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم مانگنے والوں سے اچھا اس کو بن مانگے دے دیتے ہیں، اس لیے کہ خدا کا کلام، کوئی چیز اس کائنات میں ایسی نہیں ہے جس کے متعلق یہ کہا جا سکے کہ وہ اللہ سے آئی ہے سوائے قرآن کی۔ اور اسی لیے فقہا نے جہاں یہ بحث کی ہے کہ کعبۃ اللہ افضل ہے یا قرآن افضل ہے، تو وہ کہتے ہیں دلائل کو دیتے ہوئے، وہ کہتے ہیں کعبۃ اللہ ساری عزت اور عظمت کے باوجود اللہ کو کوئی ایسا گھر تو نہیں ہے جہاں خدا خود آتا ہو۔ اس گھر کی ان پتھروں اور ان لکڑیوں کی نسبت ہم نے اللہ سے کی ہے، اللہ تعالیٰ نے خود اس کی اپنی طرف نسبت کی ہے، تو اس گھر کی عزت بتانے کے لیے کہ یہ ہمارا گھر ہے، وگرنہ حقیقت میں تو ایسا گھر نہیں جہاں کوئی خدا رہتا ہو۔ اللہ کی ذات تو ہر حد اور قید سے بلند و بالا ہے۔ تو پھر کہتے ہیں قرآن ایسی چیز ہے جو اللہ کا کلام ہے، یہ جو ہم پڑھتے ہیں مٹ جانے والے الفاظ ہیں جو ہماری زبان سے نکلتے ہیں، جو ہم لکھتے ہیں یہ بھی مٹ جانے والے ہیں۔ اصل میں اللہ کا کلام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا ہے، یہ اس کی ظاہری صورت ہے، یہ تحریر یا زبان سے پڑھنے میں تلاوت، یہ ظاہری صورتیں ہیں۔ وہ جو اصل اللہ کا کلام ہے وہ کہتے ہیں اللہ سے چونکہ آیا ہے اس لیے وہ نہ مٹنے والی چیز ہے اور نہ ہی اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز ہے اس کائنات پوری میں جس کو ہم کہیں کہ ڈائریکٹ اللہ سے آئی۔ اس لیے اللہ نے بار بار لوگوں کو اس بات کی طرف کہا ہے کہ ہرگز شک میں نہ رہو، انہ الحق من ربک، یہ قرآن سچا ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، اور لوگوں کی اکثریت ایسی ہے جو ایمان نہیں رکھتی، کیونکہ لوگوں تک قرآن کا پیغام پہنچا ہی نہیں۔ اگر قرآن کا پیغام پہنچے تو لازماً انسان کی حالت میں تبدیلی آنی چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ قرآن کوئی سنے اور قرآن کو پڑھے اور اس کی شخصیت میں تبدیلی نہ ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس قرآن نے ان تمام عربوں کی دنیا بدل دی تھی
جن جیسی برائی کسی زمانے میں نہیں پائی گئی تھی اس دور میں. لوگ سب سے زیادہ خراب اور برا انہیں ہی کہتے تھے. قرآن نے ایسا تبدیل کر دیا کہ وہ جو کہا ہے حالی نے خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے. ایسی چیز. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ وہ خدا کی اس کتاب کو سمجھیں، پڑھیں اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق